بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے ہاں فجر میں باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں ترتیب کے ساتھ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن پہلے ختم ہوا، پھر دوبارہ شروع ہوا۔ سورہ بقرہ ہم نے مکمل کی، پھر سورہ آل عمران مکمل کی، کل ہم سورہ نساء مکمل کی۔ کل سورہ نساء کی تلاوت مکمل ہو گئی اور آج سورہ مائدہ شروع ہو گیا۔ یہ آپ حضرات کو میں وقتاً فوقتاً اشارے دیتا ہوں، اگر موقع ملے نا ایک ایک سورت کا نام یاد کرنا شروع کر دیں تو موبائل میں بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور چھوٹے سے کاغذ پہ چلتے پھرتے، دفتر میں بیٹھے ہوئے، کہیں بیٹھے ہوئے، گاڑی چلا رہے، وہ بار بار دہرا رہے اس کو بار بار۔ سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ، المائدہ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں مائدہ، مائدہ، المائدہ، سورۃ المائدہ، تینوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء، النساء، نساء، ہر طرح کہہ سکتے ہیں اس کو۔ صورتوں کے نام یاد ہونے سے قرآن سے کسی نہ کسی درجے میں مناسبت، یہ تو زندگی کے لیے ایک کیا ہے، سکون ہے، روحانیت ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق ہوگا، ایک سکون ملے گا آپ کو۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کتنے بھی بہترین ہوٹل پہ چلے جائیں، کھانا کھا لیں، آپ کسی گھومنے کے لیے کہیں چلے جائیں، سب کچھ کر لیں، یہ وقت پاسی ہے، یہ وقت پاسی ہے، یہ روحانی اندر کا سکون تلاش کرو۔ کہیں بھی بیٹھیں آپ، جائیں گھومیں، ساتھ ساتھ یہ بھی لے کے چلیں۔ مسلمان کی زندگی میں یہ نہیں ہے تو پھر مزہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ قرآن سے تو مناسبت، یہ موبائل نے بہت ہمیں دور کر دیا، ہمارے بچوں کو بھی ہم سے ایسا، ماں باپ بچوں میں اتنا گیپ آ گیا ہے نا، بس وہ ڈمیاں جیسے ہونے، ڈبے ساتھ پڑے ہوئے گودام میں، دکان پہ ایک ساتھ پڑے ہوئے، اور بس یہ الگ ڈبہ ہے، کہیں اور چلا جائے گا، کہیں اور چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں تعلقات اس پہ آ رہے ابھی، ہمارے بچوں بالکل الگ ہے۔ وہ تھا نا پہلے، اب تو میں کہتا ہوں یہ نظام تعلیم ہے نا، میں تو اس کو بالکل اور پورے یقین سے مسجد میں بیٹھا ہوں، مسلمانوں کے لیے مقتل گاہ ہے۔ انگریز نے ایسا وہ بنا دی ہے نا، اور ہمارے ماحول کو ایسا چیز، دیکھو تعلیم الگ چیز ہے، اس کی مخالفت ہم نہیں کر رہے۔ بہترین ڈاکٹر بنے مسلمان، بہترین انجینئر بنے، بہترین، یہ الگ چیز ہے۔ یہ اسلامی حکومت جب آئے گی تب بھی تو بننا ہے، ہم نے پائلٹ بھی بننا ہے، انجینئر بھی بننا ہے، یہ چیزیں سیکھنی، وہ تو الگ بات ہے، منصوبے کے تحت ہم سے یہ چیزیں چھین لی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں، یہ ہماری سوچ اتنی انہوں نے خراب کر دی ہے نا، تو شیر جا کے بکریوں میں رہنے لگا۔ کسی نے جا کے اس کو بولا تم شیر ہو گئے، نہیں میں بکری ہوں، بولا تم شیر ہو، شیر، اس نے کہا میں بکری ہوں اس کی سوچ بن گئی، ماحول کو کر لیا۔ اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں، علامہ اقبال، وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شہبازی۔ ایک شاہین جا کر کے گدوں میں رہنے لگا، پرندوں کی دنیا کا بادشاہ، پرندوں کی دنیا کا بادشاہ ہے نا شاہین، وہ گدوں میں رہنے لگا، کرگسوں میں رہنے لگا، جو مردار کھاتا ہے اس کے طور طریقے اختیار کر لیتے۔ اقبال کہتے ہیں اس بیچارے کو کیا معلوم کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہی کا جہاں اور ہے۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی ذرا بہت ہمیں سوچنا ہے، کم از کم ہمارے وہ ساتھی الحمدللہ جو نمازوں میں آتے ہیں، جن کو مسجد میں آنے کی توفیق ملتی ہے، اور پھر الحمدللہ اس طرح کی مجلسوں میں تھوڑا میں بیٹھنا چاہیے، اور وہ سنجیدہ ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان پہ کیفیات آتی ہیں نا، کبھی جب انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں نا تو بہت گیپ آ جاتے ہیں، کہ دین کی باتیں تھوڑی سی باری لگتی ہے جب گناہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی سوچ ہے، انسان کا دماغ کبھی گناہ میں الجھ جائے نا، گیپ آ جاتا ہے اللہ و بندے کے دل میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم، اس کے لیے علاج ہے اس کا، ہم بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، نزلہ، گلا خراب ہو رہا ہے، پیٹ خراب ہے، فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، دوا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے
یہ روحانی بیماریاں ہیں، اللہ سے دوری ہے، گناہ میں پڑ گئے، کسی غلط ماحول میں الجھ گئے، ظاہر بات اس کو ماحول تو دینا ہے۔ تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ میں کہتا ہوں صورتوں کے نام یاد کریں، ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ، بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، سورہ مائدہ ہماری جب بھی ہماری کوئی صورت مکمل ہوتی ہے، نئی صورت شروع ہوتی ہے، میں خلاصہ آپ کو دیتا ہوں اس کا پیغام۔ سورۃ النساء، لفظ نساء کے کیا معنی؟ نساء کہتے ہیں عورتیں، خواتین، عورتوں کو، ایک عورت کو عربی میں کہتے ہیں امرأۃ، امرأۃ عورت، خاتون، اور بہت ساری عورتوں، سب عورتوں کو کہتے ہیں نساء، عورتیں۔ کیا مطلب ہے نساء؟ اس کا نام سورہ نساء کیوں رکھا ہے؟ اور مائدہ کے معنی، مائدہ شروع کے، مائدہ کے معنی دسترخوان، کھانوں کا بھرا ہوا، خالی نہیں۔ ایک تو میں خالی دسترخوان بچھاتا ہوں نا، اور ایک یہ دسترخوان بچھا کر کے اس کے اوپر میں کھانے لگا دوں، سالن رکھ دیا، بریانی رکھ دی، رائتہ رکھ لیا، پانی رکھ لیا، ضرورت کی سب چیزیں رکھ لی، بھرا ہوا دسترخوان، اس کو مائدہ بولتے ہیں عربی میں دسترخوان۔ ویسے عام دسترخوان کو کہتے ہیں مأدوبہ، اور بھرے ہوئے کھانے سے بھرے ہوئے دسترخوان، قرآن کس نے مائدہ۔ اب سورہ نساء کے اندر 176 آیتیں، دونوں مدنی صورتیں ہیں، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ النساء میں 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اور سورہ مائدہ کے اندر 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جڑوا ہیں۔ جسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں نے بتایا تو جڑوا ہے نا، یہ دونوں جڑوا ہے۔ دیکھیں انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہے؟ جو ساری محنت ہو رہی ہے، جنگ جاری ہے اور لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، دھوکے دیے جا رہے ہیں، خیانت ہو رہی ہے، انسان چور ہو گیا ہے، کام چور ہو گیا ہے۔ کیا ہے؟ ایک انسان کا گھر ہے، پیٹ ہے، اور ایک انسان کا کاروبار ہے۔ دو بنیادی چیزیں جس کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ہے انسان کا گھر، بیوی، بچے، ماں باپ، گھر، وہ بڑھتا رہتے گھر۔ سب سے پہلے ماں ہوتی ہے، باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر بیوی آ جاتی ہے تو انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بیوی، بچے ہیں، گھر ہے، زندگی ہے، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ گھر ہے، انسان کا سرکل ہے۔ اس کے لیے انسان سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان کی بنیادی ضرورت، ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے انسان کا گھر، ذریعہ معاش۔ ایک گھر ہے اور ایک ہے ذریعہ معاش، اس کا کاروبار۔ اس کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کتنا بولتے ہیں، جتنا بھی، یعنی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس غلط ماحول میں، جھوٹ کے ماحول میں اسلامی اصولوں پہ لوگوں کے ساتھ معاملات کروں، مجھے بری طرح ناکامی کا سامنا ہے۔ اس لیے کہ ہماری قوم کا مزاج اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ اس کا جائز حق اس کو ملے، عزت کے ساتھ ملے، بہتر طریقے سے ملے، وہ کہتے ہیں نہیں، جو ماحول چلنے میں اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ چوری کی عادت، خیانت کی عادت، یہ چیزیں جب ہو جاتی ہیں نا، مزاج بن جاتے ہیں۔ ایک ہیروینچی کو آپ بولو آ جاؤ بھائی، آپ کو اتنی عزت میں دوں گا، آپ میرے ساتھ کام کرو، میں آپ کو تنخواہ دوں گا، آپ کو عزت دوں گا، بہترین کپڑے آپ کو پہناؤں گا، صاف ستھرا لباس، آپ کے بال میں صاف کر دوں گا، آپ کو سیٹ کر دوں گا، بالکل آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا نہیں، مجھے وہ گندا ماحول پسند ہے، بس میں اس سے نہیں نکلتا ہوں۔ اس لیے کہ ذہن بن جاتے، جو ماحول بن جاتے ہیں نا، پھر وہ اس پہ انسان راضی ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، دیکھو سورہ نساء کے اندر اللہ نے گھر کا ذکر کیا۔ ہمارا گھر بہترین گھر کیسے بنے؟ اب دیکھو نا، یونیورسٹی میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اگر یہ تعلیم ہو کہ بچے تم جایا کرو، ماں باپ کا پیر دبایا کرو، ماں باپ کا سر دبانے سے، کمر دبانے سے، ہاتھ دبانے سے، پیر دبانے سے کتنے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور انسان کتنا بہترین انسان بنتا ہے مستقبل کا۔
بیٹی آئے ابو کا سر دبا دیا، امی کا سر دبا دیا، دادا ہے دادی ہے نانا نانی دبایا، یہ چیز تعلیم کہاں ہے بھائی؟ اس سے ہمارے بچے ترقی کرتے ہیں نا، نہیں بتایا جاتا۔ اسی طرح چھوٹوں کو ہی نہیں سکھا بڑوں کا ادب، بڑوں کو ہی نہیں سکھا چھوٹوں پہ شفقت کیسے کرے۔ یہ ماحول ایسا چھین لیا گیا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا مجھے۔ ڈیڈی بس ہوٹل پہ جانا ہے، وہ چلو 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 والی گیٹ میں گھوم کے آ گئے، 2 سے 3 گھنٹے لائن میں کھڑے رہے، کھانا کھا کر آ کے کہتے بہت بچوں کا بہت وہ کر بچے وہ اخلاقی تربیت کا ہے۔ یہ چیزیں بہت، یہ گیپ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں۔ انگریز نے بہت، یہ انگریز ہے نا یہ بڑا خبیث ہے، اس نے پورا ماحول ایسا وہ کر لیا، اس لیے کہ اب کسی کو بولے قرآن میں کیا ہے، کیا پتہ ہے، کس کو پتہ ہے؟ ہم یہ کیسے سمجھائے لوگوں کو؟ نہیں، ماحول پورا ماحول ایسا بنا دیا انہوں نے۔ سورہ مائدہ کے اندر یہ ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو بہتر کیسے کریں، حلال کاروبار، صاف ستھرا کاروبار، رزق حلال، وقت پہ انسان جائے، وقت پہ انسان گھر آئے، اپنے کاروبار پر نظر ہو، لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو، اپنی چادر کے اندر رہ کے اپنا کاروبار کرے، جو رزق حلال ملے۔ عزت اس دن اب بلوچستان سے 2 علماء تشریف لائے ہمارے ہاں تعزیت کی۔ 2 علماء تھے، ایک ٹیچر تھا اس اسکول میں اور ایک مدرسے میں پڑھاتے۔ مدرسے والے سے پوچھا آپ کی تنخواہ کیا لگی؟ 5000۔ اسکول والے سے پوچھا آپ کی؟ 55,000۔ اچھا دونوں ہنسے بھی، ہنسے کا مطلب یہ بہت گیپ ہے نا، فرق ہے۔ تو میں نے ان کو گزارش کی، میں نے کہا اللہ چاہے نا یہ 5,000 55,000 پہ بھاری ہو سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ 5 حالت دیکھو تو اس کا سوٹ بھی اچھا تھا، اس کا چہرہ بھی بڑا ہسمکھ تھا، بہت خوش تھا وہ۔ تو اللہ کے لیے کوئی، یہ نظام کو چلانے والے اللہ ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ سمجھ ختم ہو گئی ہے۔ کثرت کے پیچھے پاگلوں کی طرف ہمیں نہیں کہتے، ضرورت ہے، معاشی مجبوریاں بہت زیادہ ہے گھر کو سنبھالنا، لیکن وہ برکت ہے نا وہ ہم بھول گئے۔ برکت کس سے آئے گی؟ جب ہم سچ بولیں گے، جب ہم امانت دار ہوں گے، جب ہم اصول کا خیال رکھیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے، حسد نہیں کریں گے، ہم تکبر ہمارے اندر نہیں ہوگا، اللہ کی مخلوق کو کم نظروں سے نہیں دیکھیں گے، ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے، اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، وہ تعمیری سوچ بن جائے، تخریبی سوچ نہیں، اپنے لیے سوچ رہے، اپنے مزہ۔ ڈاکٹر وہ ہے اس کے دماغ میں بس پیسہ، انسانیت آگے ہے بہت کم۔ تو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں معاشرے میں، ایک کا دکھ کا نظر آتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہوتی، کتنے اچھے لگتے ہو، اچھا مشورہ دیتے آپ کو، بہترین مشورہ بہت کم ہے۔ کسی کے پاس جاؤ، ہر آدمی بس پیسے کے علاوہ جو ہے بات نہیں ہوتی، پیسہ سب نہیں ہے، انسانیت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے دیکھو ان صورتوں میں دی۔ سورہ نساء کا موضوع کیا ہے؟ ہمارا گھر بہتر گھر کیسے بنے، گھر کے معاملات کو بہتر کیسے کیا جائے۔ سورہ مائدہ میں یہ بات سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اپنے ذریعے معاش کو کیسے بہتر کریں، حلال صاف ستھرا طریقے سے، یہ بتایا۔